راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سن رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتی ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری ہمیشہ یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، گزشتہ دنوں میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو بڑی پریشان تھی، ڈپریشن میں تھی اور کسی بھی بات پہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے اس کی مشکل جاننے کی کوشش کی، تو اس نے مجھے بتایا کہ 3 سالوں سے اس کی منگنی ہو چکی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اچانک سے بغیر کسی وجہ کے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ اس بات کو لے کر بڑی پریشان تھی۔ اور سامعین، واقعی جب اس طرح کی صورتحال میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہر بات میں ہمارا توکل خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، ہم نے اپنے فیصلوں کو اس پر چھوڑا ہوتا ہے، اور پھر کچھ ایسی صورتحال سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جو ناگہانی ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اسے ہماری فکر ہم سے زیادہ ہے، اور ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا اس سے ہم تو نا واقف ہیں، لیکن وہ ایک ایک بات کو باریک بینی سے جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی ہماری زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہونے دے گا جس سے ہمارا نقصان ہو، بلکہ اگر ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے، تو وہ بھی خدا تعالیٰ نے اسی لیے ہونے دیا ہے تاکہ ہم مستقبل میں کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ تو سامعین، جب بھی ہم اس طرح کی صورتحال میں سے گزریں تو ضروری ہے کہ اس بات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ جب ہمارا توکل اس کی ذات پر ہے، تو وہ لوگ جو اس پر توکل کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی کو پیدا کرتی ہیں، ان کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں مل کر سماعت فرمائیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم سماعت فرما رہے تھے، اور بے شک ہماری خدا تعالیٰ کی وفاداری نسل در نسل جاری رہتی ہے۔ وہ ہمارے باپ دادا کی وفاداری کا بدلہ ہم کو دیتا ہے، اور کبھی بھی ہماری زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہونے دیتا جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی شکر گزاری ہو، اس کی بے پناہ اور بیان سے باہر محبت کے لیے۔ اور سامعین، میں چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ راہ زندگی پروگرام کو سماعت فرمائیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمیں خطوط اور میسیجز بھیجیں، جس کے لیے آپ استعمال کریں گے ہمارا پوسٹل ایڈریس، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال کیجیے گا، واٹس ایپ پر میسیج اور کال کیجیے گا۔ ہمارا نمبر ہے 031674775655۔ ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے PCRM TV۔
کسی بھی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام ضرور سنیے گا اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ اور سامعین، نومبر کے مہینے میں انعامی مقابلے کا سوال پوچھا گیا تھا کہ علامہ اقبال کی تعلیم کا آغاز کس اسکول سے ہوا، اسکول کا مکمل نام کیا تھا اور یہ کس جگہ پر واقع ہے۔ بہت سارے سامعین نے انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے درست جواب دیا ہے کہ اس اسکول کا نام چرچ مشن سوسائٹی اسکاچ مشن اسکول تھا، جو کہ سیالکوٹ میں واقع ہے، اور اس اسکول کی بنیاد 1857 میں اسکاٹش مشنریوں نے رکھی تھی۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے مرے کالج سیالکوٹ رکھا گیا، اور علامہ اقبال نے اپنی میٹرک کے بعد کی تعلیم بھی اسی اسکول سے حاصل کی۔ اس مقابلے میں جن سامعین نے حصہ لیا ہے ان کے نام میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی۔ ان میں رشید ناز صاحب شامل ہیں، محمد عبداللہ صاحب، شیخ دانش صاحب، وقاص خان صاحب، مس نازش طلحہ صاحبہ، زعیم الحسن صاحب، عاصم رشید صاحب، شیخ طلحہ صاحب، مس عظما خان صاحبہ، شہزاد نذیر خان صاحب، رفیق نوروز صاحب، مس رافیہ سرور صاحبہ، ادریس یونس صاحب، ذیشان سرور سیال صاحب، ارسلان قادر سیال صاحب اور رزاق شاہد صاحب شامل ہیں، جنہوں نے اس سوال کا درست جواب دیا ہے۔ اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ سبوں نے انعامی مقابلے میں حصہ لیا ہے اور درست جواب دیا ہے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے سے آپ میں سے 3 سامعین انعام کے حقدار قرار پائے ہیں، جن کے نام ہیں عاصم رشید صاحب، مس رافیہ سرور صاحبہ اور رزاق شاہد صاحب۔ آپ تینوں کو بہت بہت مبارکباد انعام جیتنے پر۔ اور ابھی یہیں پر اختتام نہیں ہوا، بلکہ دسمبر کے مہینے کے لیے بھی آپ کے پاس انعامی مقابلے کا سوال ہے، اور چاہتے ہیں کہ یہ تمام لسنرز بھی اور باقی سب بھی جو کہ پروگرام راہ زندگی کو سن رہے ہیں، آپ بھی سوال کا جواب تلاش کریں اور جلد از جلد اس کا جواب بھیجنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے کہ جب یسوع المسیح کی پیدائش ہونے والی تھی تو کس حاکم کے حکم پر تمام دنیا میں اسم نویسی کروائی گئی؟ آپ نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے اور اس ماہ میں ہمیں بھیجنا ہے جلد از جلد، تاکہ آپ اس انعامی مقابلے میں شریک ہو سکیں اور انعام کے حقدار قرار پا سکیں۔ سامعین، ابھی آپ کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز بھی میرے پاس موجود ہیں، جنہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اجمل بشیر میتلا صاحب بہاول نگر سے ہمیں میسیج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راہ زندگی کی ساری ٹیم امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کی خیریت کے بھی مطلوب ہے، اور کہتے ہیں کہ سارا پروگرام لاجواب ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پروگرام راہ زندگی سے۔ بہت شکریہ آپ کا اجمل بشیر میتلا صاحب، آپ کے میسیج کے لیے اور پروگرام کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ حق نواز تگر صاحب سندھ سے ہمیں میسیج بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں مصروف تھا، لیکن اب دوبارہ سے پروگرام میں میسیج بھیجنے کا سلسلہ شروع کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا حق نواز تگر صاحب، ہم آپ کی محبت کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ نے شکریہ ادا کیا ہے ان تمام سامعین کا جنہوں نے اس موقع پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ساری ٹیم اور تمام تر لسنرز، کیونکہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے اور آپ کے خاندان کو دعاؤں میں بھی رکھے ہوئے تھے کہ خدا تعالیٰ آپ کو تسلی عطا فرمائے۔ سامعین، خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہیں اور ابھی پروگرام میں لیے چلتے ہیں آپ کو آگے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں سلسلہ معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے مری کی تاریخ پر۔ سامعین، پاکستان کا سب سے مشہور ہل اسٹیشن مری ہے، جو پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد سے 50 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ بیرونی ہمالیہ کا ایک حصہ ہے اور ابتدائی طور پر US سینیٹوریم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہترین اور مقبول صحت بخش علاقے کے طور پر آج بھی مشہور ہے۔ اس کا انتخاب بھی اس کی ٹھنڈی آب و ہوا کی وجہ سے کیا گیا تھا اور اسی لیے یہ برطانوی اعلیٰ افسران اور فوجیوں کے زیر استعمال رہا۔ اس کا شمار برصغیر پاک و ہند میں ہمالیہ کے دامن میں موجود پہاڑی مقامات میں ہوتا ہے، جو کہ پنجاب کے 2 اہم پہاڑی مقامات میں سے ایک ہے۔
کیونکہ دوسرا شملہ ہے جسے موجودہ دور میں ہندوستان کی ہماچل پردیش ریاست کہا جاتا ہے۔ سامعین، سب سے پہلے 1847 میں میجر جیمز ایبٹ نے ایک ممکنہ ہل اسٹیشن کے طور پر اس کی کھوج کی، جس کے بعد اس قصبے کی ابتدائی ترقی 1851 میں پنجاب ایڈمنسٹریٹو کے صدر سر ہنری لانڈریس نے کینگرانی میں کی۔ سرکاری طور پر میونسپلٹی 1850 میں بنائی گئی، کیونکہ اس جگہ کا انتخاب 1850 میں صوبے کے الحاق کے فوراً بعد کیا گیا تھا، اور تعمیراتی کام بھی ساتھ ہی شروع کر دیے گئے تھے۔ 1851 میں فوجی دستوں کے لیے عارضی رہائش گاہیں فراہم کی گئی تھیں۔ 1873 سے 1875 میں مری پنجاب حکومت کا موسم گرما میں ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، جو کہ ٹانگوں کی سروس کے ذریعے راولپنڈی شہر سے منسلک تھا۔ موسم گرما کے دوران پڑوسی پہاڑیاں برطانوی فوجیوں کے کیمپوں میں تبدیل ہو جاتی تھیں، جبکہ اسٹیشن خود میدانی علاقوں سے آنے والے یورپی زائرین اور کشمیر جانے والے مسافروں سے بھر جاتا تھا۔ کشمیر کی برفانی چوٹیوں کا ایک عمدہ نظارہ ایک صاف دن پر ہوتا ہے، اور ناگا پربت کی چوٹی کبھی کبھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 1850 میں برطانوی راج کے آتے ہی برصغیر کے دیگر حصوں کی طرح مری میں بھی جدید سکول سسٹم متعارف کروائے گئے۔ لڑکیوں کے تاریخی سکول میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو 1964 سے 1965 تک بورڈنگ میں اپنی بہن سنم بھٹو کے ساتھ زیر تعلیم رہی۔ اسی قدیم تعلیمی ادارے سے صدر ایوب کی بیٹی نسیم اورنگزیب، تہمینہ درانی، بیگم عابدہ حسین، تصور خانم اور ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹیوں کے علاوہ معروف کشمیری رہنما شیخ عبداللہ کی اہلیہ بھی تقسیم سے قبل یہاں زیر تعلیم رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیڈٹ کالج مری پنڈی پوائنٹ، آرپی پبلک سکول مری کرسچن سکول بھی انتہائی قابل ذکر ہیں۔ مری میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1891 میں مشک پوری کی پہاڑیوں کے دامن سے مری کے لیے پانی کی پائپ لائن بچھائی گئی۔ تاہم مئی اور نومبر کی سیزن کے دوران زائرین کی آمد کی وجہ سے نوکریوں اور دکانوں پر خرید و فروخت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مری پنجاب کا سب سے زیادہ قابل رسائی پہاڑی اسٹیشن ہے۔ کشمیر کے برف پوش پہاڑوں کے شاندار نظارے موسم بہار اور خزاں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خوبصورت غروب آفتاب اور بادل کے اثرات بارشوں کے دوران روزانہ نظر آتے ہیں، اور جولائی اگست کا اختتام اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد سے مری نے ایک مقبول ہل اسٹیشن کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے، جو موسم گرما کے خوشگوار موسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ بہت سے سیاح اسلام آباد، راولپنڈی کے علاقے سے اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ یہ قصبہ آزاد کشمیر اور ایبٹ آباد آنے والے سیاحوں کے لیے ایک ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں بننے والا لاک ووڈ ہوٹل اور تاریخی جی پی او ابھی بھی نو آبادیاتی طرز تعمیر کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ مال روڈ پر ہولی ٹرینٹی چرچ اور اس کے عقب میں واقع اس قدیم ہوٹل کی بناوٹ اور اندرونی آرائش میں اس دور کے طرز تعمیر اور طرز زندگی کی جھلک ملتی ہے۔ سامعین، مری کی معیشت اور پوری زندگی کا انحصار اس کے موسمی حالات پر ہوتا ہے۔ پورے سال میں 4 ممتاز موسم ہوتے ہیں۔ مری میں بہار مارچ میں شروع ہوتی ہے اور مئی کے وسط میں ختم ہوتی ہے۔ اس مدت کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 سے 20 اور کم سے کم 4 سے 10 کے درمیان ہوتا ہے۔ اس موسم میں اس علاقے میں تیز بارش اور اولے پڑتے ہیں۔ مری میں بولے جانے والی زبان ہندکو، پوٹوہاری اور ہنکو زبانوں کا مجموعہ ہے، جو راولپنڈی، ہزارہ اور کشمیر کے مغربی اور جنوب مغربی اطراف میں بولی جاتی ہے۔ سامعین، یہاں کے لوگ زیادہ تر مقامی کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن سیاحوں کے لیے ہر طرح کے کھانے دستیاب ہیں، جن میں انگریزی، پاکستانی اور اطالوی شامل ہیں۔ سامعین، گورنر پنجاب کی رہائش گاہ بھی کشمیر پوائنٹ پر مری میں واقع ہے، جس کی شاندار عمارت انگریزوں نے 19ویں صدی میں تعمیر کروائی تھی۔ خوبصورت چیئر لفٹ مری کی سب سے مقبول خصوصیت ہے۔ سامعین، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مری کی تعمیر و ترقی کا سلسلہ انگریزوں کے مرہون منت ہے۔ اگر وہ یہاں دلچسپی نہ لیتے تو مری کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ٹھہرے گا۔
سامعین، سلسلہ معلومات کے رنگ ہم سن رہے تھے اور مری کی تاریخ کے حوالے سے بہت عمدہ اور معلوماتی باتیں ہمیں جاننے کو ملی، اور پروگرام میں سامعین ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ خدا تعالیٰ کے فیصلے جو ہماری زندگی کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو لے کر فکر مند ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی سننے سے زیادہ اور خدا تعالیٰ کی مرضی میں خوش رہنے سے زیادہ معاشرے کی سن رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں بیچارہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسی بات کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں۔ لیکن ہمیں ارد گرد کے لوگوں کے لیے مثال بننا ہے، اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ خداوند ہمیں آپ کی مرضی پر اور آپ کے منصوبوں پر، آپ کے فیصلوں پر بھروسہ ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہی کر رہے ہیں، اور بے شک اس نے اچھا ہی پلان کیا ہے۔ جب ہم مشکل میں بھی خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو جب وہ وقت گزر جاتا ہے، ہماری زندگی میں اچھا وقت آتا ہے، تو ہمیں پچھتاوا نہیں ہوتا کہ ہم نے منہ سے کچھ برا نکالا تھا جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر گیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے الفاظ کہنے سے ہم اپنی مشکل میں بھی پرسکون رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ایک اچھی مثال بنتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے سلسلہ آپ بیتی سننے کا، سنتے ہیں آج کی یہ آپ بیتی۔ میرا نام فضا ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی آپ بیتی کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میری بہن میرے گھر میں اپنے دیور کا رشتہ لے کر آئی۔ میرے ابو راضی تھے، میرے بھائی راضی تھے، لیکن میری امی مانتی نہیں تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ نہیں، میں نے نہیں رشتہ کرنا، اور میری امی بہانے کرتی تھی، میں نے ایک گھر میں 2 بیٹیاں نہیں دینی۔ لیکن میرے ابو کہتے تھے کہ تم رکاوٹ بن رہی ہو میری چھوٹی بیٹی کے رشتے میں۔ میری امی سے اس طرح سے میرے ابو نے کہا۔ تو اس کے بعد میری بہن نے بھی تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ امی نہیں مان رہی۔ تو یوں ہوا کہ پھر میں نے اپنی بہن کے تاثرات کو دیکھا، اپنے ابو کے تاثرات کو دیکھا، تو میں نے اپنی امی کو منانا چاہا۔ میں نے کہا امی آپ مان جائیں، کچھ نہیں ہوتا، جیسے باجی خوش ہیں ویسے ہی میں بھی خوش رہوں گی، اور میری بہن میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ اور میری امی نے میری بات سنی۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ دیکھیں اس طرح اگر آپ مانیں گی نہیں، انکار کریں گی، تو اس طرح سے میری بہن بھی ناراض ہوگی، اور آپ کی بہن جو کہ ہماری خالہ ہے وہ بھی ناراض ہوں گی۔ اس طرح سے ہمارے 2-3 خاندانوں میں اختلاف آئے گا میری وجہ سے، تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ہمارے رشتے جو ہیں وہ خراب ہوں۔ میں نے یہ بات اپنی امی سے بولی۔ تو میری امی نے تھوڑے ٹائم کے لیے سوچا، اور میری امی نے پھر سے مجھ سے پوچھا کہ تم دل سے یہ بات کہہ رہی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی، میں دل سے کہہ رہی ہوں، آپ مان جائیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بہن ناراض ہو۔ تو اس کے بعد میرا رشتہ جب ہو چکا تو کچھ عرصے بعد، تقریباً سال بعد، میری منگنی کی رسم ہوئی۔ جب میری منگنی کی رسم ہوئی اس وقت میں 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس دن میرا آخری پیپر تھا 10ویں جماعت کا، جس دن میری منگنی ہوئی۔ تو میری جب منگنی ہو چکی اس کے بعد میری جو تھی سسرال والوں کے ساتھ تو بات چیت ہوتی تھی، لیکن کبھی میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ بات نہیں کی تھی، اور وہ کہتا بھی تھا کہ میرے ساتھ بات کرو، لیکن میرا دل نہیں تھا مانتا۔ 5 سال کا عرصہ جب میری منگنی کو ہو چکا تو میں نے اس میں 2 بار صرف اپنے منگیتر کے ساتھ بات کی، اور اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ بات نہیں تھی کرتی۔ تو اسے بڑا برا فیل ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی، دوسروں کے منگیتر جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن یہ میرے ساتھ بات نہیں کرتی۔ تو اس نے اپنی بہنوں کے سامنے اس طرح سے کہا کہ یہ میرے ساتھ بات نہیں کرتی، شادی کے بعد میں اس سے گن گن کے بدلے لوں گا، ناک کے ساتھ لکیریں نکلواؤں گا اس سے۔ تو ایک دن اسی طرح سے اس کی بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کی بہن نے باتوں باتوں میں میری امی کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ اس کے بھائی نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں شادی کے بعد اس سے گن گن کے بدلے لوں گا، ناک سے لکیریں نکلواؤں گا۔ تو میری امی اس بات کو لے کے پریشان بھی ہوئی، لیکن میری امی کو ایک نکتہ بھی مل گیا تھا کہ میری امی جو تھی پہلے ہی نہیں مانتی تھی۔ میری امی نے پھر اس بات کو میرے ساتھ بیان کیا اور میرے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ ابھی سے ایسے کہتا ہے تو شادی کے بعد کیا کرے گا۔ تو میری امی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ قائم نہیں رکھنا۔ تو میری امی نے تقریباً 4-5 دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ میری امی نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس کی بہن کو فون کروں اور ان کو کہوں کہ ہم نے رشتہ نہیں رکھنا۔ تو میری امی نے فون کیا اور میری بہن کو جواب دے دیا، رشتے سے رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی، میری امی نے کہا وجہ کوئی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کی عادتوں میں بڑا فرق ہے اور آپ کے بیٹے کی عادتوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اس کے بعد میری بہن اور میرے بہنوئی جو ہیں وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے پھر سے وجہ پوچھی۔ تو
تو میری امی نے وجہ یہی بیان کی، میری امی نے یہی کہا کہ مجھے ان دونوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے کہ ان دونوں کا میچ جو ہے درست نہیں ہے. تو پھر اس طرح ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ ناراض رہے، ایسا ناراض رہے تقریباً 2 سال ہمارا بول چال آنا جانا جو تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ سارا رشتہ توڑ دیا. انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ آج سے ہمارا جینا اور مرنا ختم ہے، آپ ہمارے لیے مر گئے اور ہم آپ کے لیے مر گئے. تو اس کے بعد پھر 2 سال گزرے، اور 2 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ یوں ہوا کہ میرے لیے پھر سے ایک رشتہ آیا. اور وہ رشتہ جب آیا تو میرے گھر والوں نے جب ان کی فیملی سے ملے اور پتہ چلا کہ وہ گھرانہ جو ہے وہ ایک ایماندار گھرانہ ہے، اور وہ لڑکا جس کا رشتہ میرے لیے آیا وہ ایک ایماندار شخص ہے اور خدا کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، خدا کے خوف میں رہ کے زندگی بسر کرنے والا ہے، اور پورا گھرانہ جو وہ خدا سے پیار کرنے والا ہے. تو میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم راضی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں، جیسے آپ سب کی مرضی ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا کہ نہیں تم اپنی مرضی بتاؤ، کیا تم راضی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا جی ہاں میں راضی ہوں، کیونکہ یہ بات مجھے اچھی لگی ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے اور اس کا گھرانہ بھی ایماندار ہے. تو میں نے پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ جی آپ میرا رشتہ کر دیں. تو تب پھر 2 مہینے کے بعد میری منگنی کی رسم ہوئی، اور میری منگنی کی رسم ہونے کے بعد میرے گھرانہ جو میرے ماں باپ میرے بھائی سب ہی بہت زیادہ خوش تھے، اور مجھے بھی ایک خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میری زندگی کا صحیح فیصلہ جو ہے وہ اب ہو چکا ہے. تو اس سے میں یہی چیز سیکھتی ہوں. اس میں میری امی نے میرے لیے بڑا ہی اچھا جو رول ادا کیا کہ میری امی نے مجھے اچھی صلاح دی. اس وقت جب میرا رشتہ ہوا تب بھی میری ماں مانتی نہیں تھی اور وہ انکار کرتی تھی، اور جب میرا رشتہ وہاں پر تھا تو جب انہوں نے سنا کہ وہ لڑکا اس طرح سے باتیں کرتا ہے کہ میں اس کی ناک کے ساتھ لکیریں نکلواؤں گا، میں اس سے گن گن کے بدلے لوں گا، تو میری امی نے اس بات کو پکڑا، اور میری امی نے پھر جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے اسے بدلا اور اس فیصلے کو میرے ساتھ بھی بیان کیا. اور پھر اس کے بعد جب میرا رشتہ ہوا اس میں میری امی راضی تھی، اور جب میری امی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ رشتہ تمہارے لیے درست ہے، تو مجھے وہ ان کی نصیحت جو تھی وہ پسند آئی، اور میرے لیے وہ نصیحت باعث برکت رہی. اس سارے واقعے سے میں یہی سیکھتی ہوں، میرے لیے یہی سبق ہے کہ کلام بھی فرماتا ہے کہ نیک صلاح کے بغیر لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں نیک صلاح لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں نیک صلاح دیتا ہے، ہمیں اچھا مشورہ دیتا ہے، تو ہمیں اس کی بات کو سننا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں لینا چاہیے، تاکہ ہماری جو ہے وہ ترقی ہو سکے اور ہماری زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہو سکے. سامعین، آپ بیتی ہم سماعت فرما رہے تھے، اور واقعتاً جب ہم نیک صلاح لیتے ہیں تو ہم غلط فیصلہ کرنے سے بچ جاتے ہیں، اور کلام خدا میں بھی لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، اور اگر وہ صلاح کار ہمیں نیک صلاح دے رہے ہوں ہم اسے قبول کریں تو کیا ہی خوب ہے. آئیے ابھی اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دعا. خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ جو ہماری فکر کرتے ہیں اور ہر پل ہمارے ساتھ رہتے ہیں. خداوند ہمیں توفیق بخش دیجیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے میں آپ سے خداوند رہنمائی حاصل کریں اور آپ کے فیصلوں کو اپنی زندگی کے لیے قبول کر سکیں. اپنے تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند انہیں برکت اور ترقی عطا فرمائیے، اور ان میں سے جتنے بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائیے. ان کے گھرانوں اور خاندانوں پر اپنے قدرت والے برکت والے ہاتھ کو بڑھا دیجیے. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.